اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں احکام اسلامی۔ اس پروگرام کے ذریعے بحمدللہ آپ کے سوالوں کا سلسلہ جس طریقے سے جاری ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا کچھ سوالات ہیں، ہم کیونکہ اب موضوع کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں، پوری طرح سے سوالوں کی طرف آتے ہیں، اور بہت خاصے سوال یہ ہیں کہ ہم موضوع ڈسکس کرتے ہیں تو وہ سوال نہیں ہو پاتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی ایک رشتہ دار کی رہنمائی فرمائیں کہ ایک بچے جس نے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا بچپن میں صرف ایک مرتبہ دودھ پیا ہے، میں واضح کر دوں کہ صرف ایک مرتبہ دودھ پیا ہے، کیا جس کا یہ دودھ پیا ہے اس کی بیٹی کا عقد اس بچے کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ جب جوان پہ ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دودھ پلانے کے سلسلے میں تقریباً تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے اور سب کی رائے ایک ہی ہے کہ دودھ کے پلانے کے نتیجے میں جو رضائیت کہلاتی ہے اور اس کے ذریعے سے رضائی بھائی بہن بنتے ہیں اور محرمیت آتی ہے بہت ساری، اس میں کئی شرطیں ہیں۔ جی، پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال سے کم عمر کا ہو، بس اگر 2 سال کے بڑا بچہ ہے اور اس نے دودھ پیا ہے کسی خاتون سے تو اس سے یہ محرمیت حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کم سے کم 15 بار دودھ پیے۔ بس ان کے سوال کے لحاظ سے تو یہ محرمیت بالکل ہی ثابت نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بار کہا ہے، ایک بار نہیں 15 مرتبہ دن بھر میں دودھ پیے، یا ایک دن پورا دن، ایک دن اور رات ملا کر پورے دن اسی خاتون سے دودھ پیے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے، یعنی یہ دوسری شرط ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا بھی نہ کھاتا ہو وہ بچہ۔ یعنی مثال کے طور پر بہت سے بچے ہوتے ہیں تھوڑا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دودھ بھی پیتے ہیں اور غذا بھی اوپر سے کھاتے ہیں، نہیں، اس کی ساری جو پرورش ہو رہی ہے وہ اسی دودھ سے ہو رہی ہے، کہ کہنے والا کہے کہ اسی دودھ سے اس کا گوشت چڑھا ہے اور اسی دودھ سے اس کی ہڈی مضبوط ہوئی ہے، تب یہ حکم رضایت شامل ہوگی۔ اور اگر کسی کے اوپر یہ مرتب ہو جائے تو پھر یہ خاتون اس کی رضائی ماں ہے۔ اس خاتون سے جتنے بچوں نے دودھ پیا ہے سب اس کے رضائی بھائی بہن ہیں۔ اس خاتون کی جتنی بھی اولادیں ہیں، اولاد در اولاد، وہ سب اس کے رضائی بہن اور ان کی اولاد شمار کی جائیں گی، اور یہ خاتون اس کے لیے محرم رہے گی اور اس کی ساری اولادیں بھی اس کے لیے محرم ہو جائیں گی، یعنی بھائی بہن کا رشتہ ہو جائے گا یا ماں بیٹے کا رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ شرائط نہیں ہیں تو پھر رضایت اور محرمیت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے سوال کے جواب میں عرض کروں کہ چونکہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے تاکید کی ہے کہ ایک مرتبہ صرف دودھ پیا ہے تو یہ بچہ محرم نہیں ہے، یہ اس خاتون کی لڑکی سے عقد کر سکتا ہے اور یہ آپس میں بھائی بہن نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مبشر حیدر صاحب جو کہ گوالیر سے، انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم آقا، یہ بتائیں کہ ہمارے جو بیڈ روم ہے وہاں پر بڑے بڑے تغرے لگے ہوئے ہیں جس میں آیا مبارکہ بھی ہے، تو کیا ایسی جگہ پر لیٹنا اور خاص طور سے کپڑے بدلنا اور جو ازواجی زندگی کے جو مرحلے ہوتے ہیں، کیا وہاں پر کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ممانعت ہے یا کیا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر کسی کمرے میں مثال کے طور کے اوپر تغرے لگے ہوئے ہیں جس پہ آیات الہیہ لکھی ہوئی ہیں، قرآن کی کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لکھے ہیں جو عام طور سے ہمارے گھروں میں رائج ہوتے ہیں، خود ان کے رکھنے میں کمرے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال اٹھتا ہے اس کمرے میں رہنے میں اور اس کمرے میں جو زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو ہم انجام دینے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا جو آپ کو یا عرف کو لگے کہ یہ اس چیز کی بے حرمتی ہے، آیت کی بے حرمتی ہے، تو اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو ظاہری طور پہ دیوار پہ لگی ہوئی چیز کی کوئی بے حرمتی نہیں، اگر کوئی انسان وہاں پہ لباس بدل رہا ہے یا انسان وہاں سو رہا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، ہر گھر میں قرآن کھلا نہ بھی صحیح تو بہرحال
بند قرآن موجود ہوتا ہے، ہر گھر میں کتابیں موجود ہوتی ہیں، اور انسان تقریباً پوری زندگی گھر کے اندر ہی گزارتا ہے، بہت سے عمل انجام دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں. یہاں ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ نے تغرا ایسی جگہ لگا دیا ہے جو حرمت کا سبب نہیں. میں نے مثال کے طور پر الیاذ باللہ کوئی ٹوائلٹ کی طرف لگا دے، یا ایسی جگہ لگا دے جہاں اس کے اوپر کوئی نجاست گرنے کا شک ہو، یا مثال کے طور پر اس کی بے حرمتی سمجھی جائے، فرش پہ لگا دے، ایسی جگہ لگا دے جہاں پیر لگ رہا ہو، تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن کمرے میں موجود ہے، وہاں آپ کوئی بھی عمل انجام دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسی کو ہم تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرتے ہیں، مثلا کچھ جگہوں پر جو ہوتے ہیں جو اپنی جگہ پہ شینشین بنا کر اس کو امام بارگاہ میں تسلیم کرتے ہیں، بند رہتا ہے، وہ محرم میں ہی کھلتا ہے، اور اسی میں وہ بیڈ روم بھی بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ذرا آپ بتا دیں تاکہ تقریباً وہی حکم ہے جو تمام چیزوں کا ہے. جی دیکھیں اگر مثال کے طور پر امام بارگاہ، چونکہ ہر گھر میں تقریباً ہندوستان پاکستان میں عام طور سے رائج ہے کہ ایک حصے کو ہم امام بارگاہ کی شکل دے دیتے ہیں اور ذریعہ و تعزیہ وہاں پہ رکھ کر اس کو امام بارگاہ کی حیثیت دیتے ہیں، لیکن بہرحال عام طور سے ایام اعزاء کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے حصہ، اور محرم میں ہی 10 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا 2 مہینہ 8 دن کے لیے وہ بعنوان امام بارگاہ یا حسینیہ استعمال ہوتا ہے. ورنہ آپ کے گھر کا حصہ ہے، آپ کا بیڈ روم ہے یا آپ کا ڈرائنگ روم ہے، تو وہ اسی حکم میں رہے گا. کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے کہ مسجد کے احکام اس کے اوپر مرتب ہوں گے، یہ خاص حصہ ہے جس کے خاص، اس کے باہر کے حصے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جس طرح کی بھی زندگی اپنے کمرے میں گزاریں، اس سے اس چیز کی بے حرمتی ہونے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی حکم شرعی مرتب ہوگا. جزاک اللہ. عرفان الدین بلوچ جو گجرانوالہ سے سوال. السلام علیکم. اگر یہ بتائیں کہ کیا کسی مرحوم کی پرسے کی مجلس میں ماتم کرنا یا نوحہ کرنا یہ کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جہاں تک مجلس اور ماتم کا سوال ہے، مجلس کسی مرحوم کی نہیں ہوتی ہے، مجلس مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے ہوتی ہے. جتنے بھی ہمارے پوسٹرز مجلس کے ہوتے ہیں، اعلان جو ہوتے ہیں، جو ذاکرین بھی کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ مجلس برائے اصحال ثواب، مجلس چہلم برائے اصحال ثواب، مجلس سوم برائے اصحال ثواب، مجلس ترہیم برائے اصحال ثواب. تو مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہوتی ہے، مجلس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ہوتی ہے. ہم اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں مرنے والے کو، کیونکہ اور کوئی چیز اس کو ہدیہ ہم نہیں بھیج سکتے، نیک عمل ہی بھیج سکتے. تو نیک عمل میں جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، وہاں مجلس بھی ایک نیک عمل ہے، اور معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورد تائید اور مورد نظر چیز ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں. تو مصائب سید الشہداء بیان ہوتے ہیں، فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بیان ہوتے ہیں، ہدف ایصال ثواب ہے. تو یہ سوال کرنے والے کو پہلے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ مجلس شخص کی نہیں ہوتی، مجلس ہمیشہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اس کا ثواب ہم میت کو ہدیہ کرتے ہیں. لہٰذا مجلس میں، اب مجلس سے تو ظاہر ان کو بات کلیئر ہے، ان کو پریشانی مثال کے طور پہ یہ سوال جو ان کے ذہن میں ہے وہ ہے ماتم کے سلسلے میں. ماتم بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوتا ہے، نوحہ امام حسین کا پڑھا جائے گا، یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی شخصیت کے حال کا پڑھا جائے گا. اس پہ نوحہ پڑھنے کا بھی ہدف یہی ہے کہ ماتم، چونکہ ماتم کا ثواب ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نوحہ کرنے کا ثواب ہے، لہٰذا ہم مجلس کے ساتھ ساتھ نوحہ بھی پڑھتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ جس آدمی شخص کا انتقال ہوا اس کو کوئی نوحہ پسند تھا، تو وہ نوحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے یہ نوحہ پڑھا جائے اور سب لوگ اس میں شریک ہوں اور ماتم کریں تو اس کو ثواب مل جائے. یا مثال کے طور پر اس نے نوحہ لکھا ہے، بہت سے شاعر دنیا سے جاتے ہیں، تو وہی نوحہ اس کا لکھا ہوا نوحہ پڑھتے ہیں، تو ایک بار پھر سے جب، کیونکہ جتنی بار یہ نوحہ پڑھا جائے گا اس لکھنے والے کو اس کا ثواب ملے گا. یا مثال کے طور پر وہ خود پڑھنے والا تھا، نوحہ خان تھا، وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے پڑھے ہوئے نوحے کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے تاکہ ایک بار پھر سے اس کے نوحے کو دہرا کر اس کو ثواب مل جائے. تو نوحہ اس کے لیے نہیں ہے، ماتم بھی اس کے لیے نہیں ہے. نوحہ امام حسین اور اصحاب حسینی کے لیے ہے، ماتم بھی امام حسین اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب کے لیے ہے، لہٰذا مرحوم کے لیے نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر واقعاً کوئی انسان اپنے ماتم کرے یا چہرے کے اوپر ضرب لگائے مرنے والے کی یاد میں، اس کو منع کیا گیا ہے. جیسے کہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر گھر کی کوئی خاتون ہے جس کا بیٹا یا مثلا شوہر یا باپ اس دنیا سے چلا گیا، کہ خدا سب کے لیے محفوظ رکھے، لیکن بہرحال دنیا ہے، اس پہ یہ کام ہونا ہی ہے، بالآخر آج ہم کل وہ، اس طرح سسٹم ہی ہے دنیا کا. تو اس میں اس طرح سے گریہ کرنا کی آوازیں بلند ہو اس شخص کے لیے، یا اس طرح سے اپنے آپ کو مارنا یا پیٹنا جس طرح ماتم کرتے ہیں، یا چہرے کو نوچنا یا بالوں کو نوچنا، یہ صحیح عمل نہیں ہے. اور اگر چہرے کے مارنے کے نتیجے میں خراش پڑ جائے یا خون نکل آئے تو اس کی دیت بھی دینی پڑ سکتی ہے اور کفارہ بھی دینا پڑ سکتا ہے. لہٰذا اگر واقعاً ماتم اسی شخص کے لیے کرے کوئی،
یا بلند آواز سے گریہ اسی شخص کے لیے کرے کوئی تو یہ مکروہ ہے. لیکن عام طور سے مجلس کے بعد جو ماتم ہوتا ہے یا جو مجلس ہوتی ہے وہ مرحوم کے لیے اصال ثواب کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. کیونکہ ابھی سوالات کا سلسلہ اسی پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ کیا کالے کپڑے پہننا کیسا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. کیا محرم کے علاوہ بھی کالے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں؟ کالے کپڑے کا جہاں تک حکم ہے, کالا کپڑا پہننا مکروہ ہے غیر از عزائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. جی, یعنی اگر عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا عزاداری اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن باقی دنوں میں کالا کپڑا پہننا خصوصاً حالت نماز میں مکروہ ہے, یعنی نماز کے ثواب کو کم کر دے گا. عام حالات میں پہننا اس کے لیے بہتر نہیں ہے. یعنی اگر پہنے گا تو کوئی حرام نہیں کیا ہے, نماز بھی اس کی صحیح ہے, لیکن نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. لیکن اگر عزاداری سید الشہداء میں پہنا ہے تو مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں تو یہ مستحب عمل ہے, عین قبول الہی عمل ہے کہ ہم عزاداری کا اظہار لباس کے ذریعے بھی کریں. کہ عزاداری سید الشہداء میں کالا کپڑا پہننے کے نتیجے میں نہ صرف اس نے کہ مکروہ ختم ہو گیا بلکہ اس نے ثواب کا کام انجام دیا ہے. لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری چاہے وہ محرم ہو, چاہے سفر ہو, چاہے وہ ماہ مبارک رمضان میں جو امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں, یا مثلا دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں, یا 8 شوال مثلا یوم بقی کے عنوان سے ہے, یا جناب 9 مثال کے طور پر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور شہادت جناب مسلم کے موقع پر ہے. اسی طرح ہر وہ دن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم کا دن ہے, جی, تو اہل بیت کے غم میں شریک ہونے کے لیے اگر کوئی انسان کالا لباس پہن رہا ہے اور غم منانے کا علامت دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ عین ثواب ہے. لیکن اس کے علاوہ پہننا مکروہ ہے اور اسے اجتناب کرنا چاہیے. صغیر احمد رضوی صاحب السلام علیکم, کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ آقا یہ بتائیں کہ جو کچھ لوگ اپنے محرم میں ایام میں ہاتھوں میں کڑے اور تاگا بھی باندھ لیتے ہیں جس کو ہمارے یہاں کلاوہ کہتے ہیں, اور یہ عمل تو کلاوہ باندھنے والا کہ غیر مسلموں سے مشابہ ہوتا ہے, اس عمل کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیسا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک کڑے پہننے یا کلاوہ پہننے کی بات ہے, عام طور سے ہر علاقے کے اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ عراق جائیں گے یا ایران جائیں گے یا عربستان جائیں گے تو آپ کو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی. ہندوستان اور پاکستان میں عام طور سے یہ چیزیں رائج ہیں. لیکن چونکہ منسوب ہو جائیں گی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, یعنی وہ دھاگا اگر منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کسی خاص وجہ سے اس کو پہنا گیا ہے, مثال کے طور پہ اپنے آپ کو گروی کرنے کے لیے بہت سے لوگ پہنتے ہیں, اپنے آپ کو احتیاط کے لیے بہت سے لوگ پہنتے ہیں, تعویذ کے عنوان سے بہت سے لوگ پہنتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہر وہ عمل جو آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور کرے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر جیسے کسی علاقے میں اس عمل کے نتیجے میں آپ کو کسی خاص فرق سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو وہاں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں تک ہاتھوں میں کڑے پہننے کی بات ہے یا پیروں میں بہت سے لوگ پہنتے ہیں کڑے تو یا زنجیریں پہنتے ہیں, تو اگر یہ مشایت کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشایت کے لیے ہے اور ہدف ان سے اظہار ہمدردی کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ صرف اسی لیے ہے کہ سب لوگ پہن رہے ہیں میں بھی پہنوں, فیشن کے لیے پہن رہے ہیں یا اس طرح کی چیزوں کے لیے پہن رہے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اصل عرف کے اوپر ہے. اگر عرف میں اس کو پہنا جانا کسی قسم کا بے حرمتی کا سبب نہیں بنتا ہے یا اس سے مثال کے طور کے اوپر کسی اور طرح کا شائبہ نہیں آتا ہے, کسی اور طرف مذہب کی طرف آپ کو تشبیہ نہیں دی جاتی ہے تو اس پہ کوئی حرج ظاہری طور پر نہیں ہے. لیکن اگر تشبیہ دی جاتی ہو یا بے حرمتی کا سبب بنتا ہو یا تفریح کا سبب بنتا ہو یا اس کا کوئی ہدف نہ ہو تو پھر اس کام سے کوئی اجتناب کرنا چاہیے اور انجام نہیں دینا چاہیے. جزاک اللہ. اگر اب اسی سوال میں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ خاص طور سے محرم کے ایام میں جو عشر اولا ہوتا ہے 6 محرم کو 7 محرم کو نذر کراتے ہیں اور 11 محرم کے کچھ لوگ نذر کراتے ہیں امام کے لیے, اور اس میں نذر کے ساتھ ساتھ یہ ہتھ کڑیاں یا اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ کیونکہ نذر جو ہے وہ ہم امام کو دے رہے ہیں, تو اس کے بارے میں بھی ذرا رہنمائی فرما دیں. بہت سے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت سی چیزیں رسمی ہیں, یعنی علاقے کی ایک رسم بن گئی ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, نہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دیا ہے نہ ہمارے بزرگوں نے اس کو انجام دیا ہے. اب مثال کے طور پہ وہ کڑاوا یا چھڑی یا جو بھی چیز ہے وہ کڑی وہاں رکھ دی گئی ہے, اس پہ نظر جب دی جا رہی ہے تو اس منسوب کرنے کے لیے امام سے پھر اس کو ہر ایک پہنے گا تاکہ وہ
یقین ہو جائے یا اطمینان ہو جائے دل کو کہ حضرت کی طرف منسوب چیز پہن رہے ہیں، ایسے ہی بازار سے اٹھا کے نہیں پہن لیے، اس ہدف کے ساتھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر وہ عمل جو واقعاً ائمہ علیہ السلام کی تعصی کے لیے ہو، ان سے اظہار ہمدردی کے لیے ہو، اس سے علماء نے منع نہیں کیا ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے واقعاً اس کے سلسلے میں دیکھنا، سوچنا، سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل کیوں میں کر رہا ہوں۔ اگر اس عمل کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان ہو رہی ہے یا ان کی تعصی ہو رہی ہے، ان سے اظہار ہمدردی ہو رہی ہے، تو اس عمل کو انجام دیں، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ائمہ علیہ السلام کی سیرت پر چلنا ہے، ہمارا مقصد ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین کے اوپر چلنا ہے، ہمارا مقصد اظہار ہمدردی ائمہ علیہ السلام سے۔ تو اگر یہ عمل واقعاً اظہار ہمدردی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ اظہار ہمدردی کے علاوہ کچھ اور ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہر عمل کو انسان خود تولے، خود پرکھے، ہر علاقے کے حساب سے سمجھے، اگر وہ اظہار ہمدردی مانا جائے یا اظہار عقیدت مانا جائے اور واقعاً عقلی ہو تو اس کو انجام دیں، لیکن اگر عقلی نہیں ہو اور اظہار ہمدردی نہیں ہے تو ایک کار عبث ہے، اس کو انجام دینے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ آئیے کچھ اور سوال لیتے ہیں آغا سے۔ ہنا کوثر صاحبہ لکھنؤ سے سوال کرتی ہیں کہ خمس کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگ پیسہ تو نہیں جمع کرتے ہیں ہر سال، لیکن ایک وقت پہ، معینہ وقت پر جو ہم اپنے گھر کے تمام جو چیزیں ہیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں، اس کو میں کاؤنٹ کر کے اور اس کا جو پیسہ ہوتا ہے لمیٹڈ، اس کو ایک مقدار میں نکال کے اس کا خمس نکالتے ہیں۔ تو یہ عمل ٹھیک ہے یا صرف پیسوں کے لیے خمس نکالا جائے، جو پیسہ جمع ہے یعنی جو پورے سال بھر کا جمع ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، پیسہ اگر جمع ہے اور سال بھر کے خرچ کے بعد کوئی چیز بچ رہی ہے، خمس کی ڈیٹ طے ہے، تو اگر پیسہ جمع ہوا ہے، بچا ہوا ہے، تو اس کے اوپر خمس تو واقعاً ہے، اس کو دینا ہی، کیونکہ خمس عین کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پیسے سے خریدی گئی چیزیں گھر میں موجود ہیں اور وہ استعمال سے زیادہ ہیں، یعنی سال گزرنے کے بعد وہ چیز گھر میں موجود ہے، اس کا مطلب وہ زیادہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی خمس بنتا ہے۔ لیکن جو چیزیں گھر میں استعمال کی ہوتی ہیں، اگر وہ اتنی مقدار میں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں آٹا رکھا ہوا ہے، یہ 2-3 دن اور چل جائے گا، خمس کی ڈیٹ آج آ گئی، ابھی جو آٹا رکھا ہوا ہے یہ بھی ہفتے بھر بعد ختم ہو جائے گا، تو یہ پچھلے سال کا معونہ ہے، یہ معونے میں حساب ہوگا، یہ ہماری پونجی میں حساب ہوگا، ہمارے روزمرہ کے خرچ میں حساب ہوگا، اس پہ خمس نہیں۔ البتہ اگر آپ نکالیں تو قصد رجا مستحب کی نیت سے نکال سکتے ہیں، واجب آپ کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن ایک لباس ہے، سال بھر سے رکھا ہے، استعمال ہی نہیں ہوا ہے، اس کا مطلب یہ اضافی چیز ہے۔ یا چاول کی بوریاں، ہم نے مثال کے طور پر بہت سے لوگ چاول اکٹھا خریدتے ہیں یا آٹا اکٹھا خرید لیتے ہیں یا دالیں اکٹھا خرید لیتے ہیں، سستی ہو گئی، زیادہ خرید لی، اب ہم نے اتنی خرید لی کہ کئی سال کا ہے ہمارے پاس، تو اس کے اوپر خمس نکالنا پڑے گا، کیونکہ ایک سال کے خرچ کے اوپر جو چیز ہے اس کا خمس نکالنا ضروری ہے۔ ایک سال تک آپ کو خمس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہم نے زیادہ لے لی تو ہمیں اس کا خرچ، اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ تو لہٰذا چیزوں میں جہاں تک خمس کی بات ہے تبھی واجب ہوگا جب وہ اضافی، اور اتنی اضافیوں کے لوگ کہیں بہت زیادہ ہے، یعنی یہ 1 مہینہ 1.5 مہینے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ لیکن پیسے کے اوپر جہاں تک بات ہے وہ خمس عیناً واجب ہے مال کے اوپر، اور چاہے وہ بینک میں ہو چاہے آپ کے جیب میں ہو، اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور سال بھر کے خرچ کے بعد وہ بچ رہا ہے، جیسے کہ بتایا ڈیٹ اگر طے ہے تو ان کے لیے آسانی ہے، ڈیٹ طے ہے تو اس ڈیٹ پہ جتنا بھی پیسہ ایکسٹرا آپ کے پاس اماؤنٹ ہے اس کے اوپر خمس بن جائے گا، اس کو خمس نکالنا چاہیے۔ اور جو جیسے مخمس پہ ہے، جو نکل چکا ہے اور اسی جو نکل چکا ہے اگر اسی پہ بڑھ رہا ہے خمس، یعنی پیسے جو ہم نے پچھلے سال ہم نے خمس نکالا تھا، آج کی تاریخ میں اب جو پیسہ ہے وہ اسی پہ ایڈ آن ہوا ہے، تو مخمس کو ہٹا کے جو ایڈ آن ہوا ہوگا اسی پہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے۔ چلیے، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ نماز شب کے لیے کیا سونا شرط ہے؟ اس کے لیے ذرا وضاحت فرما دیں۔ نہیں، نماز شب کے لیے سونا شرط نہیں ہے کہ اگر آپ سوئیں گے نہیں تو نماز شب کا وقت نہیں ہو۔ نماز شب کا وقت معین ہے، یعنی نصف شب سے لے کر اذان صبح تک جو وقت ہے وہ نماز شب کا وقت ہے۔ جتنا نماز صبح سے نزدیک تر ہوگا اتنا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ اگر انسان، یہ ہو گیا اس کا عام وقت، لیکن اتنی زیادہ تاکید ہے نماز شب کے لیے کہ اگر کوئی انسان اس خوف میں ہو کہ میں نصف شب تک میں جاگ نہیں سکتا، بہت سے لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں، اور نماز صبح سے پہلے میں اٹھ نہیں سکتا، تھکا ہوا انسان ہے، اس کو رات میں پوری نیند چاہیے، مثال کے طور پہ 6-7 گھنٹے کی، تو وہ اگر نصف شب سے پہلے سو جاتا ہے اور اذان صبح تک نہیں اٹھ سکتا ہے، تو یہ انسان نماز شب کو حتی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، تاکہ نماز شب سے محروم نہ رہے۔
اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر دن نماز صبح کے بعد قضا کی نیت سے بھی نماز صبح اس نماز شب اس دن کی نماز شب وہ قضا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. تو دو آپشن اس کے پاس ہے. لہذا نیند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رات بھر جو جاگتا ہو وہ بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے, جو رات بھر سوتا ہے صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے یا پہلے پڑھ کے سو جاتا ہے اس کے لیے بھی نماز شب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اب اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر نصف شب سے پہلے ہی وہ آنکھ نہیں کھلتی ہے اور صبح اس طرح کے تمام, تو کیا وہ پہلے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز شب کی بڑی فضیلت. میں نے وہی عرض کیا ابھی آپ سے, میں نے عرض کیا کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ نصف شب تک نہیں جاگ سکتا, 11:30 بجے نصف شب ہوگی شرعی یا 12 بجے ہوگی, وہ نہیں جاگ سکتا, تھکا ہوا ہے, 10 بجے اس کو نیند آنے لگتی ہے, 11 بجے اس کو نیند آنے لگتی ہے, وہ نماز عشاء کے بعد بھی نماز شب کو پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ کام ہے کہ جتنا نزدیک تر کرے اتنا اچھا ہے. مثال کے طور پر اس کو 11 بجے سونا ہے, آدھا گھنٹے لگتے ہیں اس کو نماز شب پڑھنے میں, 10:30 بجے نماز شب پڑھے کہ نماز شب پڑھ کے سیدھے بستر پہ چلا جائے اور سو جائے. یعنی نماز عشاء کے بعد وہ جب چاہے, اگر وہ نہیں اٹھ سکتا نصف شب سے لے کر اذان صبح کے بیچ میں, تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب چاہے نماز شب پڑھ سکتا ہے. یہ کام یہ کر سکتا ہے, یا نماز صبح کے بعد قضا کی نیت سے بھی نماز شب پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ. صغیر احمد صاحب کانپور سے بھی ان کا سوال ہے. السلام علیکم آقا, یہ بتائیں میرا کاروبار جو ہے وہ کیبل آپریٹنگ کا ہے, یعنی کیبل چلاتے ہیں, تو یہ عمل کیا جائز ہے؟ کیبل آپریٹنگ میں اپنے آپ میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ کیبل آپریشن اسی طرح جیسے کوئی انسان کسی چیز پاور سپلائی کرتا ہو کہیں, یا مثال کے طور پہ انٹرنیٹ سپلائی کرتا ہو کوئی, یا اسی طرح کی دوسری چیزیں سپلائی کرتا ہو جس سے ہر چیز ہو سکتی ہے, یعنی حرام بھی ہو سکتا ہے, حلال بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ آپ صرف ٹیکنالوجی کو فارورڈ کر رہے ہیں, آپ صرف فریکوینسی کو فارورڈ کر رہے ہیں, لہٰذا آپ کا عمل اپنے آپ میں صحیح ہے. کون اس سے کیا استفادہ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار خود وہ شخص ہے. تو لہٰذا خود آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, حتیٰ اگر اس سے کوئی انسان ایسے چینلز دیکھ رہا ہے جو شرعی طریقے سے جائز نہیں ہے, یا ایسی فلمز دیکھ رہا ہے جو شرعی طریقے سے جائز نہیں ہے, یا انٹرنیٹ پہ ایسی سائٹس دیکھ رہا ہے جو شرعی طریقے سے جائز نہیں ہے, تب بھی اس کا ذمہ دار آپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ اس طرح سے تخفیف نہیں کر سکتے. آپ اپنے ٹیکنالوجی کو سپورٹ کریں, آپ ٹیکنالوجی کو لوگوں تک پہنچائیں. ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, آپ کا عمل اپنے آپ میں جائز ہے اور اس سے لیے گئے پیسے بھی جائز ہیں. جزاک اللہ خیرہ. آصف حسین صاحب لکھنؤ سے سوال کرتے ہیں کہ میرا جم کا کاروبار ہے, کہ میں جمنیزیم چلاتا ہوں جس میں کچھ خواتین کے لیے الگ وہ ہے, لیکن اس میں میوزک بجتا ہے, تو کیا یہ جائز ہے یا اس کو کس طرح سے دیکھا جائے؟ دیکھیں, جہاں تک میوزک کے سوال ہے کہ عام طور سے مراجع نے میوزک کو حرام قرار دیا, خصوصاً اگر وہ انسٹرومنٹل میوزک ہو, جی, یعنی وہ میوزک جو کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے, کسی آلت کے ذریعے سے کریٹ کی جائے. اب وہ چاہے اس کا کوئی بھی نام لکھ لیں, جو بہت سارے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں, اور عام طور سے جو میوزک ہمارے سماج میں رائج ہے وہ عام طور سے انسٹرومنٹل ہوتی ہے. لہٰذا اگر آپ کا اپنا جم ہے اور آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کے لیے یہ کام صحیح نہیں ہے کہ آپ اس جم میں میوزک کو استعمال کریں. اگر آپ کا اپنا جم ہے تو میری رائے آپ کو یہ ہوگی اور مشورہ یہ ہوگا کہ بہت سی ایسی میوزکس ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں, اور بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس کے اوپر کام کرتے ہیں, جو جھرنے کی آواز ہے اور چڑیوں کی آواز ہے, اور جو طبیعی حتیٰ انسان کی ووکل ساؤنڈز ہیں اوپر نیچے کر کے جو بنائی جا سکتی ہے, جس کے اندر انسٹرومنٹ انوالوڈ نہ ہو. اس سے اگر آپ جم کے لیے اپنی کوئی اچھی سی چیز کریٹ کروا لیں, کمپوز کروا لیں اور اس کو استعمال کریں, تو آپ حرام سے بھی بچ جائیں گے. اور جم کے لیے اگر بہت سے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بغیر اس کے وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ کام بھی ہو جائے گا. لہٰذا اس کا بدل موجود ہے, کوشش کرے اگر انسان تو اس بدل تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کر سکتا ہے. ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا, باڈی بلڈنگ جو ہوتا ہے, پروفیشنل باڈی بلڈنگ, اس کو کس نظریے سے شریعت دیکھتی ہے؟ کیا وہ جائز؟ اپنے آپ میں باڈی بلڈنگ کرنا, یعنی اپنے مسلس کو ڈیولپ کرنا اور اس کے حتیٰ اس کے کمپٹیشنز میں شرکت کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مرد کے لیے جسم کو دکھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مرد کے لیے البتہ مرد کے لیے واجب ہے کہ اپنے جسم کو نامحرم کی نظر سے چھپائے, خصوصاً من سرۃ الی الرکبہ, یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کو چھپانا چاہیے, اور باقی حصے کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. خود بدن باڈی بلڈنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اپنے جسم کو مضبوط کرنے میں کوئی حرج نہیں, حتیٰ اگر اس کا ہدف جسم کی نمائش کر کے پیسے حاصل کرنا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمائش کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ من سرۃ الی الرکبہ,
اپنے یعنی بدن ناف سے کو لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ، بالکل آگا وقت تمام ہو چکا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بالکل وقت نہیں ہے کہ ہم آپ سے اور کچھ بات کریں، بس آئیے دعا کرتے ہیں وقت امام۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔